اسلام نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ ایک انسان جب اس دنیا سے ٹرانسفر ہوتا ہے دوسری دنیا میں، جب وہ انتقال کرتا ہے یہاں سے آخرت میں، تو اس کے اوپر کیا گزرتی۔ سب سے پہلا مرحلہ جو موت کا مرحلہ کہلاتا وہ یہ ہے کہ ملک الموت انسان کے دروازے پہ آتا ہے، اور ملک الموت کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ روح کو نکالنا۔ پہلی بات تو یہاں پہ اسلام نے ہم کو یہ یاد دلائی ہے کہ ایک اصول یاد رکھو کہ موت سے کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ وَيُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اے انسانوں، چاہے تم انتہائی مضبوط قلعے بنا کر، انتہائی مضبوط کیسل بنا کر، انتہائی مضبوط پناہ گاہ بنا کے اس میں جا کے چھپ جاؤ، موت کا فرشتہ وہاں بھی آ جائے گا، اور اس طرح آئے گا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پہ نوک کرے گا تو نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گا نہ ایک سیکنڈ تاخیر ہو سکتی ہے۔ جو ایگزیکٹ ٹائم پروردگار نے مقرر کیا ہے اس پر موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ کے رہے گا۔ تم جتنا بھاگنا چاہو، تم جتنا بچنا چاہو کہ میں موت سے اپنے آپ کو بچا لوں، در حقیقت اتنا ہی تم موت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہو۔ حضرت سلیمان نبی کا نام کون نہیں جانتا ہے؟ ہمارے بچے بھی کنگ سولومن کے نام سے، جو انگریزی لٹریچر میں کہانیاں آئی ہیں ان کی وجہ سے حضرت سلیمان کے نام سے واقف ہیں، اور بہرحال اردو، فارسی، عربی پڑھنے والا تو جانتا ہے اللہ کے وہ نبی جنہیں پروردگار عالم نے ساری دنیا کی حکومت اس طریقے سے دی تھی کہ انسانوں کے علاوہ جنوں پر بھی حکومت ہے، ہواؤں پر بھی حکومت ہے، پرندوں پر بھی حکومت ہے۔ روزانہ حضرت سلیمان کا دربار لگتا ہے، تمام مخلوقات ایک ایک کر کے سلام کرنے کو آتے ہیں۔ حضرت سلیمان اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ میرا ایک صحابی بڑی پریشانی کے عالم میں میرے پاس آ رہا ہے۔ یہ صحابی صبح کے وقت سلیمان کو سلام کر کے جا چکا، مگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد دوبارہ آیا اور بہت پریشان نظر آ رہا ہے۔ سلیمان نبی پوچھتے ہیں کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ یا نبی اللہ، ابھی میں بازار میں سے گزر رہا تھا، بازار کے بیچ میں مجھے ایک ایسا آدمی نظر آیا جس نے اس عجیب طریقے سے گھور کر مجھے دیکھا، ایسے عجیب طریقے سے مجھے دیکھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ملک الموت ہے جو میری روح کو نکالنا چاہتا۔ اچھا، اب یہ حضرت سلیمان کا صحابی، بہرحال تھوڑی بہت پاورز تو اس کو بھی ہیں، اتنا تو یہ بھی پہچان سکتا، یا نبی اللہ، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ملک الموت ہے جو بازار میں مجھے ملا تھا، اور اس نے اس طرح سے مجھے دیکھا کہ مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ وہ میری روح کی ڈیمانڈ کرے گا، میری روح کو نکالنا چاہتا۔ یا نبی اللہ، آپ میری ایک مدد کر دیجئے، وہ یہ کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ یہاں سے بھاگ کر چلا جاؤں اور ایک ایسے جزیرے میں چلا جاؤں جو یہاں سے ہنڈریڈز آف مائل دور ہے، سینکڑوں میل دور ہے، ایسا جزیرہ جہاں پر آج تک کوئی جاندار نہیں پہنچا، انسان تو انسان، کوئی جانور بھی وہاں نہیں گیا ہے۔ حضرت سلیمان کا زمانہ دنیا کی ہسٹری کا بالکل پہلا زمانہ تھا، ایسی بہت سی بستیاں تھیں کہ جہاں کوئی انسان نہیں پہنچا تھا۔ یا نبی اللہ، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، آپ میری صرف اتنی ہیلپ کر دیجئے کہ سمندر کی لہروں کو حکم دیجئے کہ وہ میری کشتی کو تیزی سے بہا کے لے جائیں، ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ میری کشتی کو تیزی کے ساتھ بہا کے لے جائیں۔ حضرت سلیمان نے بارگاہ الہی میں رجوع کیا، پروردگار نے اجازت دی کہ سلیمان اپنے اس صحابی کی خواہش کو مان لو، جیسا یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان نے بھی کہا ٹھیک ہے، جا کے بیٹھ جاؤ کشتی میں، مگر یہ بتاؤ کہ تم وہاں جانا کیوں چاہتے ہو؟ کہا کہ یا نبی اللہ، وہ جزیرہ ایسا کہ وہاں آج تک کوئی جانور بھی نہیں پہنچا، تو ملک الموت ایکسپٹ بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے ایکسپیکٹیشن میں نہیں آ سکتا ہے کہ میں وہاں پہ ہوں گا، شاید اس طرح میری جان بچ جائے۔ خیر، سلیمان نبی کا آرڈر آ گیا ہواؤں کو،
سمندر کی لہروں کو تیزی کے ساتھ اس کو لے کے چلے جاؤ، بات ختم ہو گئی۔ اگلا دن آتا ہے، نیکسٹ ڈے، صبح کو دربار لگا، انسان، پرندے، جن، فرشتے سب ٹرن بائی ٹرن سلیمان کو سلام کرنے آنے لگے۔ اتنے میں حضرت سلیمان نے دیکھا کہ ملک الموت بھی میرے پاس آیا، سلام کیا۔ بہرحال ملک الموت کتنا ہی بڑا فرشتہ کیوں نہ ہو، نبی اور امام کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ سلام کیا، حضرت سلیمان نے دیکھا یاد آ گیا، کہا اے ملک الموت ایک بات تو بتاؤ کہ کیا کل بازار میں تمہاری ملاقات میرے کسی صحابی سے ہوئی تھی؟ ملک الموت نے کہا کہ ہاں یا نبی اللہ، کل میں ایک کام سے اس بازار میں سے گزر رہا تھا کہ آپ کا ایک صحابی مجھے ملا۔ حضرت سلیمان نے کہا اتنا اور بتا دو کہ کیا تم نے اس کو بہت ہی عجیب طریقے سے دیکھا؟ کہا کہ ہاں یا نبی اللہ، مجھے حیرت ہو رہی تھی اس کو دیکھ کر، اور حیرت اس لیے ہو رہی تھی کہ میرے پاس کل صبح جو خدا نے مجھے آرڈرز دیے تھے ان میں ایک حکم یہ لکھا ہوا تھا کہ کل شام کو اس انسان کی روح کو ایک ایسے جزیرے میں جا کے قبض کرنا ہے جہاں آج تک کوئی انسان نہیں پہنچا۔ تو میں حیران تھا کہ یہ آدمی مثلا دن کو 10 بجے اس شہر میں آرام سے گھوم پھر رہا ہے، اس پر کون سی ایسی مصیبت آئے گی کہ یہ شام کو بھاگ کے وہاں پہنچ جائے گا؟ اور میں حیران تھا کہ یا نبی اللہ، یہ صبح تو یہاں ہے، شام تک اس جزیرے میں پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ آئی لینڈ ہنڈریڈز آف مائلز دور ہے، کیسے وہاں تک پہنچے گا؟ تو میں نے اس کو بہت حیران ہو کر دیکھا کہ یہ آدمی یہاں ہے، وہاں کیسے پہنچے گا؟ مگر یا نبی اللہ، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں کتنا حیران ہوا کہ جب میں شام کو اسی جزیرے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ آدمی وہاں پہ موجود ہے، میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ حضرت سلیمان نے مسکرا کے کہا اے ملک الموت، کتنا ٹھیک کہا ہے کسی نے کہ جتنا کوئی آدمی تجھ سے دور بھاگتا ہے اتنا ہی وہ تیرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ خود وہ آدمی یہ خواہش ظاہر کر کے گیا تھا کہ میں سمندر اور ہوا کو حکم دے کر اسے اس جزیرے میں پہنچا دوں۔ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسا فیکٹ ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتا ہے۔ جتنا کوشش کرتا ہے موت سے دور بھاگنے کی، اتنا ہی موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب موت بلا رہی اور جب موت نہ آئی ہو تو جیسا کہ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے کہا کہ مجھے تعجب ہے اس انسان پر، میرا مولا کہہ رہا کہ مجھے تعجب ہے اس آدمی پر کہ جو موت سے بچنے کے لیے ہزاروں تدبیریں اختیار کرتا، مگر اسے نہیں پتا کہ اس کا سب سے بڑا محافظ خود اس کی موت ہے، کہ جب تک کہ موت کا وقت نہ لکھا انسان اگر آگ میں بھی چھلانگ لگا دے تو نہیں مر سکتا ہے، تلواروں میں کود جائے تو نہیں مر سکتا ہے۔ دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کر ہم خودکشی کریں یا سوسائڈ کریں، بلکہ میرا مولا بتا رہا ہے کہ موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب موت آئے گی تو تم اس سے اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتے ہو، اور جب تک کہ موت کا ٹائم نہیں آیا ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود موت تمہاری حفاظت کرے گی کہ ابھی تو ٹائم ہی نہیں آیا، میں کیسے اس کے پاس آؤں۔ ہاں، انسان کو اگر ڈرنا چاہیے تو اس ایک بات سے ڈرنا چاہیے کہ موت کا فرشتہ آنے کے بعد پتہ نہیں مجھ پر کیا گزرے، موت کا فرشتہ آنے کے بعد جس قبر میں مجھے ٹرانسفر کیا جائے گا پتہ نہیں وہاں پر میرے ساتھ کیا سلوک ہو۔